اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی میں سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پھر حضرت حوا کو پیدا کیا اور پھر تمام جتنے بھی انسان ہیں ان کو پیدا کیا۔ واتقوا اللہ، پھر فرمایا دوبارہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ، الذی تساءلون بہ والارحام، اس رب سے ڈر جاؤ جس کا واسطہ دے دے کر ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہو، ایک دوسرے سے جو کچھ مانگتے ہو اس کا نام لے کر مانگتے ہو، کسی کو تسلی دینی ہو تو حتمی راستہ یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت کو حوالہ بنا کر، اس کو شاہد بنا کر اور اس کو اپنی ذات کے درمیان حکم تسلیم کر کے پھر انسان لوگوں کو اپنی دنیاوی زندگی میں کسی بھی چیز پر دلیل دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو گواہ بناتا ہوں اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ فرمایا یہ سب تم کرتے ہو تو جس رب کی خاطر تمہیں ساری دنیا کے معاملات میں عزت نصیب ہوئی ہے، تمہارے سارے کام ہوتے ہیں، اس رب سے ڈر جاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یعنی رشتہ داروں کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ۔ جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صلہ رحمی کرو، یعنی تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، یعنی جو تم سے تعلق ختم کرتا ہے تم اس سے تعلق قائم کرو۔ ہمارے ہاں یہ ضرب المثل ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہوگا تو ہم 2 قدم ہوں گے، کوئی ہمیں ایک تھپڑ مارے گا تو ہم اسے 2 ماریں گے اور اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کی یہ دعوت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جو تم سے تعلق ختم کرتا ہے تم اس سے تعلق کو جوڑ دو، اور یہی اسلام کی خوبی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال سکتے ہو لیکن اللہ رب العزت تمہارے ہر کام سے باخبر ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی وہ بچے جو چھوٹے ہیں اگر وہ بلوغت کے قریب پہنچ گئے ہیں تو پھر سمجھدار ہو گئے ہیں تو پھر ان کو ان کے مال دے دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، تو ایسا نہ ہو کہ اپنی ردی کی چیز ان کی اچھی چیز کے ساتھ ایکسچینج کر دو۔ مثلا کسی کے پاس اچھی بھینسیں تھیں تو اپنی بھینسیں جو تھیں نہ دودھ دینے والی اور بیمار اور لاغر قسم کی ان کے ساتھ مکس اپ کر دیں یا ایکسچینج کر دیں، اس کی ادھر دے دیں اپنی اور اس کی والی اپنے پاس رکھ لیں، تو فرمایا یہ نہ کرو، یعنی انصاف کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا مال اپنے مال سے مکس نہ کرو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ خلط ملط نہ کریں، ان کا مال الگ رکھیں اپنا مال الگ رکھیں۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کسی یتیم کا مال ناحق کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیم اگر سمجھدار ہو جائے تو اول تو فرمایا کہ اس سے مشاورت کی جائے، اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے معاملات کو لے کر آگے چلے، اور جب یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اس قابل ہو گیا ہے تو پھر اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے، لیکن اولاً سارا مال نہ دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کم عمری کے باعث یا کم عقلی کے باعث وہ اپنا سارا مال برباد کر بیٹھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے معاشرتی مسائل میں اللہ رب العزت نے کتنی واضح طور پر ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ ہم دوسروں کا مال، اگر بچوں کو یعنی یتیموں کو ہم پال رہے ہوں، وہ ہمارے زیر کفالت ہوں، تو ہم ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کریں۔ تو ایک حدیث میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی خدمت کی جاتی ہے، اور اسے حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور ناپسندیدہ ترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ ناانصافی ہو، یعنی جس بچے کی ماں یا باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اس کی کفالت، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی تربیت اچھی کرنا، اس کے معاملات کا خیال کرنا، اس کے لیے دن رات محنت کرنا جیسے اپنے بچوں کے لیے ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔